ابھی چند دن پہلے ملک کی ایک اعلیٰ عدالت نے بھی بالکل یہی حال کیا جس کی میں مثال دے کر آپ کو آیا ہوں. ملک کی آخری اعلیٰ عدلیہ جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام سے جانا، کہ جس کتاب کی اشاعت پر اور جس کتاب کی تقسیم پر مکمل پابندی ہے، وہ کتاب نیٹ پر سریعام دستیاب ہے. اور معلوم نہیں اس کے اندر راز کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جس آیت کا حوالہ اپنے فیصلے میں دیا، اس کتاب تفسیر صغیر کے پہلے صفحے پر وہی آیت لکھی ہوئی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی اشاعت اور تقسیم پر پابندی ہے، جس کو وہ تقسیم کر رہا تھا اور اس کو تقسیم کرنے پر اس کو سزا ہوئی. اور یہ جو آیت فیصلے میں لکھی ہوئی تھی، یہی آیت اس کتاب کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھ لیجیے آپ، میں آپ کے سامنے. اور یہ کتاب آسانی سے اویلیبل ہے. آپ نیٹ پر تفسیر صغیر لکھیں گے تو اس کتاب کے کئی نسخے آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور اس کتاب کا مصنف جو ہے یہ ہے الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ لکھا ہوا ہے. یہ وہ مرزا کانے کا دوسرا خلیفہ ہے جس کی یہ تفسیر ہے، جس کی یہ تحریر ہے، اور یہ نیٹ پر آسانی سے اویلیبل ہے. اب میں آپ کو اس سے بھی خطرناک ایک صورتحال سے سامنا کروانا چاہتا ہوں. اور میری نظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ یہ صرف ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک پوری گیم ہے جس کی ابتدا اسی دن ہو گئی تھی جس دن یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو اپوائنٹ کیا گیا. اب میں آپ کو وہ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حقائق کیا ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب انہوں نے آتے ہی نہ لینا نہ دینا، انہوں نے اپنی پہلی اور دوسری سماعت میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کلمات کہے جو اس ملک میں بھی موجود نہیں، جن کا اس کیس کے ساتھ کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. اور میں بالکل یہ سکرین شاٹ پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی مغالطہ نہ ہو، میں یہ سکرین شاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کے دوسرے دن کی سماعت ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں جنہیں جمہوریت چاہیے تھی، کینیڈا سے کیوں نہیں آئے چیف جسٹس آف پاکستان. میں بتاتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. پھر چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ کیا ہم کینیڈا میں جا کر ان کے پورے ملک کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ایک شخص کینیڈا سے آتا ہے اور پورا ملک اوپر نیچے کر کے چلا جاتا ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کے کلمات ہیں جن کو میں پڑھ رہا ہوں. یہ جس کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو تکلیف ہو رہی تھی، اس شخصیت کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری. یہ ایک شخصیت ہو گئی، ان کو ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. اب آگے چلیے. چند دن بعد فیض آباد دھرنا کیس میں گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا کہ سن لیا، اب یہ وہی لوگ ہیں فیض آباد دھرنے والے، ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اب وہ اژدہا بن گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی نوکری پہ لعنت، ان کی چوکری پہ لعنت. اب چیف جسٹس آف پاکستان یہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ اژدہا بن گئے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ٹی ایل پی جماعت کے جو روح رواں ہیں، شیخ الحدیث والتفسیر علامہ خادم حسین رضوی
صاحب کے بارے میں یہ کلمات کہے جا رہے ہیں، اور یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ایک وکیل کو یہ کہہ کر جھاڑ پلا دی تھی کہ کوئی بات کرنے کی تمیز بھی ہوتی ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، پلیز اٹینشن مائی لارڈ، مائنڈ یور لینگویج۔ آپ اگر ایک وکیل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے تو یہ بات آپ پر بھی صادق آتی ہے کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں کسی کی پگڑی اچھال دیں، آپ کو بھی بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے۔ اچھا، اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں۔ پہلے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا، اور پھر خادم حسین رضوی صاحب اور ان کی جماعت کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جنہوں نے واضح طور پر اپنی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہی ایک خاص سیاسی پارٹی کو بے حد دبانے میں اپنا خاص کردار ادا کیا، لیکن ہم نہیں بولے، ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں۔ جیسے مرضی اپنے آقاؤں کو خوش کرو، کسی کو دباؤ، کسی کو اٹھاؤ، ہمیں لینا دینا نہیں۔ ہاں، جب بات حضور کی ختم نبوت کی پہرے داروں کی ہوگی پھر ہم ضرور بولیں گے۔ اب ان دو شخصیات کو ہٹ کرنا اور ان دو شخصیات کو ہٹ کرنے کے بعد ایسا فیصلہ دینا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور خاص وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیات ختم نبوت کے کام میں اپنے اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے دور میں ایک ملکہ رکھتی تھی۔ پہلی شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آپ کا یہ قانون 295C جس میں گستاخ رسول کی سزائے موت، اس قانون کو بنوانے میں سب سے زیادہ جس نے کوشش کی اس شخصیت کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ اور اس کے بعد پھر سن 86 میں قادیانیوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا ہم اقلیت ہیں، لیکن ہمیں تبلیغ کی اجازت دی جائے، ہمیں اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اجازت دی جائے، ہمیں لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے کی اجازت دی جائے، اور ہمیں اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ نے اس پر درخواست کو خارج کر دیا اور مسلمان وہ کیس جیت گئے۔ اور پھر یہی ہستی ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہوں نے سن 88 میں مرزا قادیانی کے چیلے چمٹے مسرور مرزا کو، وہ اس وقت جو اس کا خلیفہ تھا، اس کو چیلنج دیا مباہلے کا۔ خطاب کے اینڈ والا پارٹ کسی وجہ سے اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی۔ اس خطاب کے اینڈ پر میں نے یہ کہا کہ حضرت خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ دو وہ شخصیات تھیں جنہوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے بے بہا قربانیاں اپنے اپنے وقت میں دیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ اب آپ کا سٹانس کیا ہے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میری نظر میں شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یہ دونوں ایک پیج پر تھے۔ آپ کی نظر میں اختلافات ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا یا کچھ ایسا معاملہ ہوگا، میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑوں کا اختلاف ہے، بڑوں تک رہنے دے۔ اس کانٹیکسٹ میں اس حوالے سے جو میں نے بات کہی وہ بات یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات نے اپنے اپنے وقت میں بڑی عظیم خدمات ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دی، تو ان کی خدمات کے اعتراف میں چے جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے کہ یہ دو شخصیات بڑی زبردست ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے انہی دو شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ قادیانیوں کی ایما پر اور قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ بس خطاب کے اینڈ پر میں نے یہی باتیں کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔